بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں اپنے 342 کے بیان میں کہا سائفر وزیراعظم آفس میں تھا. میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیراعظم آفس سے لاپتہ ہوا. میرے اے ڈی سی میں ایک نے قمر جاوید باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا. ملٹری سیکرٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی سراغ نہیں ملا. حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی جب باجوہ نے فیض حمید کو تبدیل کیا. میں نے باجوہ سے اس سازش کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. روس سے واپس آنے کے کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ واشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسج بھیجا ہے. عاطف خان کو امریکی قونصل خانے بلا کر کہا گیا کہ وزراء خیبر پختونخوا کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں. باجوہ سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی. باجوہ نے کہا وہ الیکشن کی کوشش کریں گے تاہم ہمیں حکومت کے خلاف سازش پر بات کرنا بند کرنا ہوگی اور میر صادق اور میر جعفر کہنا بھی بند کرنا ہوگا. باجوہ نے کہا کہ اگر خاموش نہ ہوئے تو کیسز بنائے جائیں گے. یہ اگست 2022 کی بات ہے. باجوہ نے شہباز شریف کے ساتھ ایکسٹینشن ڈیل کی اور کرپشن کیسز کی رفتار سست کر دی گئی. پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف خطرے کا ذکر کیا. ملک کا نام نہیں لیا اور الفاظ کا بھی محتاط چناؤ کیا گیا. مقصد باجوہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ اگر سازش ہوئی تو تمام پلان ایکسپوز کر دیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے نگراں وزیراعظم کو ایف بی آر میں بڑی اصلاحات سے روک دیا. سیکٹری الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام خط میں کہا ایف بی آر میں اصلاحات منتخب حکومت کر سکتی ہے. زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے. زاہد آگاہ کیجیے اس خبر سے متعلق. ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے تھے اور اس دوران الیکشن کمیشن نے اس پر نوٹس لیا ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تشکیل دونوں کے معاملے میں وزیر اعظم کو ایف بی آر میں بڑی اصلاحات سے روک دیا ہے. ایک خط لکھا گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایف بی آر کا جو ایک پروگرام ہے ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے تو وہ روک دیا جائے اور اس پر کام نہ کیا جائے کیونکہ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر میں اصلاحات کا جو کام ہے یہ منتخب حکومت جو انتخابات کے حوالے سے یا انتخابات کے بعد آئے گی. اب تاہم جب انتخابات ہو رہے ہیں تو اس دوران جو ایف بی آر میں اصلاحات ہیں اس پر کام نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو ایف بی آر میں بڑی اصلاحات سے روک دیا ہے. شکریہ زاہد مشوانی آپ کا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو اور ڈیجیٹلائزیشن کی منظوری دے دی. کابینہ کو وزیر خزانہ کی سربراہی میں بین الوزارتی کمیٹی کی سفارشات پیش کی گئیں. گزشتہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش سمری منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے رکھی گئی. ریونیو ڈویژن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا. اعلامیے کے مطابق وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کریں گے. وفاقی سیکرٹری خزانہ ریونیو تجارت چیئرمین نادرا اور متعلقہ ماہرین بورڈ ارکان ہوں گے. پنجاب میں پارٹی کے حامیوں کو مسلسل ہراساں کرنے کی مذمت کرتا ہوں. محسن نقوی ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن کمیشن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ضروری اقدامات کریں. نون لیگ غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کوشش ثابت کرتی ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہیں جیت سکتے. آپ کو لے چلیں گے بدین جہاں پر آصفہ بھٹو اس وقت ریلی کی قیادت کے دوران خطاب کر رہی ہیں. ہماری خوشی یا غم میں لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور اب آپ کے لیے ویسے ہی کھڑے ہوں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 5 سال میں دگنی کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری علاج دیں گے اور آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ غربت اور بھوک کا خاتمہ کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 30 لاکھ گھر بنائیں گے. کچی آبادی کو ریگولرائز کریں گے. مالکانہ حقوق دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. اب آپ نے وعدہ کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ آپ 8 فروری کو آپ صبح اٹھ کر ٹی پہ مہر لگا کر اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے. آپ نعرہ لگائیں. بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ کسان کا نشان کیا؟
निशान, गरीब का निशान, मेरा निशान, हमारा निशान, आपका निशान, बदीन का निशान, रसूल बख्श चांडियों का निशान, ताज मोहम्मद मल्ला का निशान। हम नारा मारे, हम परचम तामे, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, आईन अमानत, एटम बम का तोहफा। हम बेटे किसके, ये मजमा किसका, दीवाने किसके, दीवाने किसके, ये पार्टी किसकी, बेनवासी किसकी। अब काम होगा, अब काम होगा। हाय सिंध किनारा, हाय सिंध किनारा। इंशाल्लाह ताला आप सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, लोगों को बुलाना है, उनको कहना है कि 8 फरवरी को सुबह सवेरे उठकर तीर पर मोहर लगाए। इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। जीडीए जीडीए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। जीडीए जीडीए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। बदीन तेरा तीर चलेगा, बिलावल तेरा तीर चलेगा। सबके साथ कहो, जीडीए जीडीए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। जीडीए जीडीए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। बदीन तेरा तीर चलेगा, बिलावल तेरा तीर चलेगा इंशाल्लाह। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ नारा लगाए, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। इंशाल्लाह आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। जय भुट्टो। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया है। एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा जी। देखिए, गुज़श्ता रोज 29 जनवरी को एहतसाब अदालत ने यह फैसला सुनाया था। बानी तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का जो फैसला था एहतसाब अदालत का, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसला कलअदम करार देकर दरख्वास्त गुजार का अपने वकील के जरिए हक दिफा बहाल किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास के जरिए ये दरख्वास्त दायर की है। आज सुबह ही साइफर केस में भी दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन चूंकि साइफर केस का फैसला आ चुका था तो इसलिए 2 सरकारी वकला को जो नामजद किया गया था वो दरख्वास्त तो गैर मौसर हो गई। ताहम तोशाखाना केस में अब अलग से दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मुनिस इलाही को करार दे दिया है। अदालत ने मुनिस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुनिस इलाही की जायदाद जब्त कर ली गई। अदालत में रिपोर्ट पेश। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल जी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुनिस इलाही को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया और अदालत ने मुनिस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि इसके साथ साथ उनकी जायदाद जो है वो जब्त कर ली गई है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और अदालत को ये बताया गया कि अदालत ने जो इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की थी उसमें 1 माह का अरसा जो कानूनी अरसा है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बावजूद मुनिस इलाही जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, ना ही उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, लिहाजा अदालत इश्तिहारी करार दे। अदालत ने तफ्तीशी की सजा पर मुनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नेपरा ने 2015 से अब तक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्कोस की कानून की खिलाफ वर्जियों पर 1 अरब 41 करोड़ रुपए के जुर्माने किए। ज्यादातर कार्रवाइयां करंट लगने से, अमवात, ब्लैकआउट, पावर प्लांट्स को सलाहियत से कम चलाने पर की गई। जनरेशन में मुख्तलिफ कंपनियों पर 39 केसेस पर कार्रवाई करके 70 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ कंपनियों पर 7 केसेस में 4.5 करोड़ के जुर्माने किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में 34 केसेस पर कार्रवाई करके नेपरा ने 67 करोड़ के जुर्माने किए हैं। तो नेपरा ने 2015 से अब तक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्कोस की कानून की खिलाफ वर्जियों पर 1 अरब 41 करोड़ रुपए के जुर्माने किए हैं।
कराची के नीपा पुल पर पुलिस और मुलजमान में फायरिंग, एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, 5 मुलजमान फरार हो गए। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल देखें, नीपा पुल पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके तहत एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि क्रॉस फायरिंग के दौरान एक खातून भी जख्मी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि इस फायरिंग के तबादले के बाद जो मुलजिमान जो गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे, उस गाड़ी से 4 हथियार, मुख्तलिफ नंबर प्लेटें, चाकू और वायरलेस सेट और दीगर सामान मिला है। ये मुलजिमान घरों में डकैतियों में मुलव्वस थे और गुलिस्तान जौहर से पुलिस इनका पीछा करते हुए आ रही थी, जिसके बाद नीपा पुल पर मुकाबला हुआ और पुलिस जो जख्मी मुलजिम है उसको अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और उससे मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका नजीर शाह। तो साइफर केस में अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। बताइएगा, 10-10 साल सजा सुनाई गई है बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, कैसे देखते हैं इस फैसले को? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी, यकीनन जो आज की जो कोर्ट है उसके ऊपर तो एक एतमाद है और जो है वो एक यकीन है। तो हम अदलिया के फैसले को ठीक समझते हैं और उसने जो है वो ये सारा कुछ देखा होगा, सुना होगा, और जिस तरह से इस साइफर के मामले में मुल्क की बदनामी हुई है, वो तो हुई है ना मुल्क की बदनामी। उसमें तो मुल्क का मजाक उड़ा है ना कि आज तक कोई भी प्रीमियर ऑफ द कंट्री इस तरह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इशू को इस तरह से उसको मजाक नहीं बनाया होगा अपनी सियासत के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और ये नहीं होता तो फिर जो वो फिर सबके लिए ये फ्री फॉल ऑल होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर अदालतों ने ये देखा है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई तमाम डिटेल्स होंगी और तमाम कंटेंट होगा। जी मुस्तफा साहब, सियासी तौर पे इसके क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, खास तौर पे इंतखाबात से पहले? सियासी तौर पर ये तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए बहुत ही बुरी खबर है और वैसे ही जो है वो उनके यहाँ अभी बहुत मुश्किल से कोई अच्छी खबर मिल रही है। लोग छोड़ के चले गए और उनके लीडर को अगर ये वाला ये फैसला हो रहा है और ये हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जोल्ट है और पीपल्स पार्टी पीटीआई इस पे हाल करीब में तो इससे निकलती भी नजर नहीं आ रही मुझे। और मुस्तफा साहब, ये जब फैसला आया है तो अब इसका आप लॉन्गर रन में पार्टी मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? कितना असरअंदाज हो सकता है ये एक जमात पे? मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं और बहुत सारी चीजें अपनी जगह पे सेटल होनी है। तो पीटीआई तो पता चल गया कि इमरान खान थे तो पीटीआई थी और लोग जुड़े हुए थे और जो पूरी लीडरशिप, शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो कि इस तरह से लीडरशिप बिल्कुल हल्की सी जो है वो हवा चली है, गर्म हवा चली है और पूरी लीडरशिप जो है वो फारिग हो गई। तो मैं समझता हूं कि इट वाज अ पार्टी जो कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने वाली पार्टी, अच्छे टाइम के लिए जहां पर हर चीज जो है वो आपकी सही गलत करें, जो भी करें आपकी फेवर में चल रही हो, उस तरह की पार्टी थी। और जो टाइम जो चेंज हुआ तो पार्टी खत्म हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में सरवाइव होना। और मुस्तफा साहब, आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि इस सिचुएशन से वे आउट क्या देखते हैं आप पीटीआई के लिए? आई थिंक इनको अब अपनी तमाम जो है वो तमाम तर जो इनके नॉर्म्स है ना कि लोगों से ये जहन में रखना कि यही सही है, ये जहन में रखना कि दूसरे सारे चोर हैं, ये जहन में रखना कि भाई जो है वो आपके साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो वो एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, आपको अगर सही काम करने के लिए रोक रही है आपको तो उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट खराब है। इस जहनियत को चेंज करना पड़ेगा और इस जहनियत को चेंज करके अपनी ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा और रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा, रियल और पाकिस्तान के नॉर्म्स के साथ। और मैं कहता हूँ झूठ कम बोलना पड़ेगा। देखें, आप आइडियलिस्टिक अगर पॉलिटिक्स करके आप अगर बयान दे देते हैं
کہ آپ کروڑوں نوکری دے دیں گے, 50 لاکھ گھر دے دیں گے, اور آپ کو پتا ہے آپ دے نہیں سکتے, تو آپ کو یہ ہونٹ کرے گا نا کل کو, آپ کو پھر یو ٹرن لینا پڑے گا, پھر آپ یو ٹرن کو جائز قرار دیں گے. میں کہتا ہوں کہ ان ساری غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پلیز ابھی بہت بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا. پی ٹی آئی کا ختم ہونا پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سروائیو کرے. ٹھیک, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ایئر وائی سے گفتگو کرنے کے لیے. گزشتہ سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کے تحت بیان کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا تھا. سوال نامے میں ان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے تھے, اور عدالت میں مزید 11 گواہان کے بیانات پر جرح مکمل کر لی گئی تھی گزشتہ روز, جس کے بعد تمام 25 گواہان پر جرح مکمل ہو گئی تھی. گزشتہ روز 14 گھنٹے سماعت جاری رہی تھی, اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود, سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت سابق سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے. اور بانی پی ٹی آئی کی اس سزا پر آئی پی پی کے رہنما جہانگیر ترین, ان کا بھی کچھ کہنا ہے, وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. کسی کو بھی سزا ہو دکھ تو ہوتا ہے. اب یہ کام ہی ایسا تھا جو نہیں کرنا چاہیے, کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ, اور اب قانون نے یہ باقاعدہ ٹرائل ہوئی ہے, اور انہوں نے جج کا یہ فیصلہ ہے, فیصلے کا تو ہم احترام کرتے ہیں, اور یہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ غیر قانونی کام نہ کریں, خاص طور پہ ایسے غیر قانونی کام جو ملک کو نقصان دیتے ہیں. افسوس ہے مگر اب جو کیا اس کا بھرنا پڑ رہا ہے. سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی, اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ سزا سنائی گئی. ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کیس میں جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور اس موقع پہ مختلف رہنماؤں نے گفتگو کی. اے آر وائی سے بیرسٹر علی ظفر نے جب گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ جتنی دستاویزات دیکھی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ٹرائل نہیں, انصاف کے ساتھ مذاق تھا. انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے بلکہ دھجیاں اڑائی گئیں. کیس میں پچھلے 4-5 دن انصاف اور قانون کے تقاضوں کو رد کیا گیا. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ یہ مس ٹرائل ہے, آرٹیکل 10(1) کی خلاف ورزی ہے, یہ انصاف کے نظام کے ساتھ ایک مذاق تھا, اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا تھا. بیرسٹر علی ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سزا تب ہوتی ہے جب جرم ثابت ہو, یہاں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین و قانون کا تقاضا ہے, فیئر ٹرائل سے ہی سزا دی جا سکتی ہے. اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سرکاری وکلا کو 1 روز پہلے کیس فائل دی گئی, انہوں نے چھوٹی سی جرح کی, عدالتی آرڈر مل جائے سزا کے خلاف اپیل فائل ہو جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ آج شام تک اگر عدالتی آرڈر مل جائے گا تو کل اپیل فائل ہو جائے گی. تو اہم معاملہ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی, اور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی ہے. 1923 کے تحت یعنی آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے. رہنما نون لیگ عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عطا صاحب بہت شکریہ ایئر وائی سے گفتگو کرنے کے لیے. 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی گئی, ایک دستاویز کے ساتھ کھیلا گیا, اور انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. ایک سازش گھڑی گئی, پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اور ایک جھوٹ پر بیانیہ گھڑا گیا, اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا اس کے مندرجات کو, اس کے کانٹینٹس کو جھوٹے کہانی میں تبدیل کیا گیا. اس میں کوئی تھریٹ نہیں تھا حکومت گرانے کا, اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم حکومت گرا دیں گے. اپنے سیاسی مفادات کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا گیا, پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا. اور جو سیکرٹ میسج آتا ہے جس کو سائفر کہتے ہیں, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جلسے میں لہرائیں اور اس کے مندرجات کو اپنی مرضی کی تشریح دے کے لوگوں کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف اکسائیں. اور اس سے دیکھیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر لکھا ہے کہ کسی بھی دستاویز کا اگر آپ مس یوز کریں گے اور ملک دشمن قوتوں کا فائدہ ہوگا. پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی باہر کے ملکوں میں, اور اسپیشلی جو پاکستان کے مخالف لابیز ہیں وہاں اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک حق سچ پہ مبنی سزا ہوئی ہے, اور ان کے وکلا نے جو تاخیری حربے استعمال کیے,
انہوں نے ہر کیس میں پیش نہ ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈے، عذر ڈھونڈے اور یہ باقاعدہ ٹرائل کو اوائڈ کرتے رہے کیونکہ ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا. تو یہ جھوٹی کہانی گھڑنا اور پھر کہنا ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے ایک سیاسی بیانیہ بنانا ہے، تو یہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس قوم کے ساتھ زیادتی کی. اور وہ سائفر لہرا کے پوری قوم کو کبھی کہا جی کسی نے میری گورنمنٹ گرا دی، کبھی کسی نے گرا دی. تو یہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ ایک رسپانسبل آفس ہولڈ کر رہے تھے وزارت عظمیٰ کا، اس آفس کو بھی مس یوز کرنا، اپنے حلف کو مس یوز کرنا اور آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کرنا انتہائی نامناسب اور غیر قانونی عمل تھی. عطا تارڑ صاحب، ایک جانب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا، فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. کتنا اتفاق کریں گے آپ اس چیز سے؟ دیکھیے، میں بالکل اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کئی سال انہوں نے ٹرائل چلوائے، فورن فنڈنگ کا کیس 6 سال میں ڈیسائیڈ ہوا. اب ایک آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، آپ نے غلطی کی، ایک جرم کیا، پھر اس کی پردہ پوشی کی کوشش کی، اور آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ اگر ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں اور اپنے دشمن قوتوں کا فائدہ کریں اور کوئی ایسا دستاویز جو آپ غیر متعلقہ افراد تک پہنچانے کے اہل نہیں ہیں وہ آپ ان تک پہنچائیں اور پھر سیاق و سباق سے ہٹ کے پہنچائیں، اس میں جھوٹ گھڑیں اور جھوٹے بیانیے کے تحت ان تک پہنچائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام جرائم جو ہیں وہ سرزد ہوئے ہیں اور اس کی سزا یہی بنتی تھی جو دی گئی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عطا تارڑ. رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اہم معاملہ سائفر کیس، اور اب اس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اڈیالہ جیل میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی ہے. عام معاملہ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر خفیہ مندرجات عام کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی ہے. رہنما اے پی پی فردوس عاشق عوان ہمارے ساتھ موجود ہے. فردوس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ فردوس عاشق عوان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت اہم معاملہ اور وہ یہ کہ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر خفیہ مندرجات عام کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے. پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت سزا سنائی گئی ہے. فردوس عاشق عوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فردوس صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. جی فردوس صاحبہ، بتائیے گا 10 سال سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو اس وقت پاکستان کو افراتفری، انتشار اور غیر یقینی صورتحال کا شکار کرنے والا ٹولہ ہے، اس نے جہاں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود جو ہیں ان کو گروی رکھ دیا، پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں جو آئینی اور قانونی تھی وہ ادا کرنے کی بجائے اس ملک کو اپنی خواہشات کے تحت ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سازش تیار کی گئی اس سازش نے الٹیمیٹلی وہ سارے پول کھول دیے جس سے پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی جو آزادی تھی اس کو داؤ پہ لگایا گیا. جو وزارت خارجہ کے افسران نے گواہی دے کے ثبوت پیش کر کے یہ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پیغام دیا کہ یہ ایسے مضبوط شواہد ہیں جن کو جٹلایا نہیں جا سکتا، اور خفیہ معلومات کا بدنیتی کے ساتھ جو غیر قانونی استعمال ہوا ہے اس کے تحت جو ہے وہ سابق چیئرمین اس شکنجے میں آئے ہیں اور اس سزا کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے
کہ جس کو قوم جو ہے وہ لیڈر سمجھتی رہی, مسیحا سمجھتی رہی, اس نے پاکستان کو ہی کمزور کرنے کی سازشوں میں معاونت کی اور اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پورے کرنے میں ناکام رہے. تو یہ جو بویا تھا اس کو کاٹنا تھا. اور جس طرح پاکستان کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ایسی غداری, ایسا پاکستان کو ایک کشمیر کے ایشو کے ساتھ اور سائفر کے ساتھ جڑا, جو اس وقت حقائق بول بول کے وہ قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں, یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی اسٹیٹ فنکشنری کو اسٹیٹ سیکرٹ اور نیشنل سیکورٹی سے جڑے جو معاملات ہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہینڈل اور ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اس کے برعکس جو ہے وہ بحثیت وزیر اعظم ایک انتہائی ڈپلومیٹک سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا, سرے عام لہرایا گیا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا, یہ وہ ڈیٹ ہو گیا. جی اچھا فردوس صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اب انتخابات کے اتنے قریب یہ فیصلہ آیا ہے, آپ انتخابات پہ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, انتخابات ایک ہمارے مختلف اس کے چیلنجز رہتے ہیں, لوگوں کے مختلف ایشوز رہتے ہیں. یہاں لوگ ابھی تک وہ نالی گلی اور گیس کے بل اور ان کی سیاست سے باہر نہیں آئے. ان کو کیا پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے, قومی سلامتی کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہمیں ان کو ایڈوکیٹ کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ سب سے پہلے ملک کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے اور غداری کیا ہوتی ہے. جب تک آپ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے, آپ جب نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ نہیں مان سکتے, تو آپ عوام کے یہ جو بیسک مسائل اور مشکلات ہیں ان کے تحفظ کی امید نہیں مان سکتے. تو جو قومی سلامتی اور آزادی کو داؤ پہ لگائیں, وہ سیاست کے افق اور منظر نامے پہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کے وجود کو زخمی کر کے قوم کے وجود کے اوپر لگے زخم جو ہے ان پہ کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا. پاکستان کا وجود ہے, ریاست ہے, تو یہاں سیاست ہے. پاکستان کی آزادی ہے, قومی سلامتی ہے, تو پاکستان کا ایک دنیا میں نام ہے, اور ہم بحیثیت قوم فخر کر کے اپنے اس ملک کے لیے ہمارا جو حب الوطنی کا اس ملک کے ساتھ جڑا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. تو جو اس وقت کا فیصلہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ جو نااہلی, نالائکی سیاسی محاذ پہ تو ہم نے دیکھی, عوامی اور قانونی محاذ پہ جہاں اختیارات تھے ان کے پاس, وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی پاکستان کے خلاف سازشوں کا گڑھ بنا رہا, اور وہاں پاکستان کے خلاف قومی سلامتی پہ حملے کرنے کے لیے جو نرسری بوئی گئی اور اس کی آبیاری جن بیانیوں سے کی گئی, اس نے پاکستان کو کمزور کیا. آج پاکستان جو فصل چیئرمین پی ٹی آئی نے بوئی تھی, آج پورا پاکستان اس نفرت کی فصل کو کاٹ رہا ہے. ہمیں محبت کے پھول اگانے ہیں, یکجہتی کو پروموٹ کرنا ہے, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے اس الیکشن کے اندر پاکستانیت کو اجاگر کرنا ہے. پاکستان کی بات کرنی ہے, ریاست اور سیاست کو یکجا کر کے اس ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور یہی ہمارا اولین فرض اور قومی ترجیح ہے. جو سیاستدان ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس کو نیشنل کاز اور پبلک کاز کو یکجا کرنا ہے. جب تک نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ اکٹھے نہیں ہوتے, نہ کوئی جماعت جو ہے اور نہ کوئی فرد, نہ شخصیت اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کو ترجیح دینا اور عوام کو ہر حال میں دکھوں سے نجات دلانے کی حکمت عملی اور ایک واضح روڈ میپ دینا,
یہ ہر سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اس فیصلے کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ان کو اس وقت وضاحت دینا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے اپنی آئینی اور جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا، وہی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی آزادی اور اپنی قومی سلامتی اور دفاع کو داؤ پہ لگاتا رہا. تو یہ لمحہ فکری ہے، قابل افسوس ہے، تکلیف دہ ہے. بہت ساروں کی امیدیں ٹوٹی ہیں اور قوم کے لیے یہ ایک اچھا کہہ لے کہ آنے والا جو سبق ہے کہ قوم آئندہ اپنے لیڈرز کا ان کا انتخاب کریں جن کو پہلے پاکستان کے ساتھ جن کی وفاداری جڑی ہو، اور اگر کسی کے تانے بانے بیرون ممالک میں ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں تو ایسے افراد کی رسائی وزیر اعظم ہاؤس تک نہیں ہونی چاہیے. اور یہ قوم کبھی نہیں چاہے گی کہ نسل در نسل غدار جو ہیں ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچائے تاکہ وہ ملک بھی بیچے، عوام کو بھی بیچے اور ملک کو اس نیچ پہ لے جائیں کہ آج غریب غریب ترین ہو گیا، امیر امیر ترین ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں اور فاقوں پہ مجبور ہیں، اور جو سرمایہ دار ہے وہ نوٹ اور ووٹ کی سیاست میں مقابلہ کرا رہے ہیں. ووٹ عوام ان کو دینا نہیں چاہتی، نوٹ کے ذریعے وہ غریب لوگوں کا ضمیر خریدنے میں مصروف ہے. تو یہ نوٹ ورسز ووٹ کی جو سیاست ہے وہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. فردوس عاشق اعوان صاحبہ رہنما آئی پی پی ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو آج کا اہم معاملہ، آج کا اہم کیس سیفر کیس، جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر خفیہ مندرجات پبلک کرنے کا جرم ثابت ہوا اور اب ان دونوں کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے. پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی. سیفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سیفر کیس کی ہوئی سماعت. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی. ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کیس میں جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی. خصوصی عدالت نے کہا کہ استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود تھے. ایف آئی اے کے 3 اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان، ذوالفقار عباس اور شاہ خاور اس کیس میں تعینات تھے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مختلف دفعات درج تھی، جبکہ سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی پر معاونت کا الزام تھا. اب ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب، 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سیفر کیس پہ، کیا ری ایکشن دیں گے سر؟ میں ابھی اس فیصلے کو پڑھا نہیں ہے، میرے پاس فیصلے کی کاپی بھی نہیں آئی، تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو مجھے وہ واٹس ایپ کروا دیں تاکہ میں اس کے قانونی پہلوؤں پہ بھی آپ کو رائے دوں. عرفان صاحب، ابھی انہوں نے زبانی یہ فیصلہ سنایا جج ذوالقرنین نے، اور شام تک پھر وہ تحریری فیصلہ آئے گا. تو اس پہ بظاہر جو ہے 10 سال کی جو سزا سنائی گئی، اس پہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنا ری ایکشن دیں. ہاں، اس کے بظاہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بظاہر اس کے جو سیاسی محرکات ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ جو پرو پی ٹی آئی جو لوگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس فیصلے کو تو نہیں مانیں گے، اور وہ بلکہ کہیں گے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے دونوں بڑے لیڈروں کو سزا دے دی گئی ہے اور ہم مظلوم ہیں، اور وہ اس چیز کو پلے اپ کر کے تو وہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو 8 تاریخ کو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ وہ مظلوم ہے. لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو اس بات پہ کرٹیسائز کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے یا انہوں نے آفیشیل سیکرٹس جو ہیں وہ لیک کیے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے مخالفین کریں گے. اب قانونی پہلوؤں سے زیادہ اب سیاسی افق پہ اس فیصلے پہ ایک ورڈکٹ آنا ہے اور وہ عوام کا مینڈیٹ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشنز میں لوگوں کا کیا رجحان ہے، وہ اس فیصلے کو سیاسی طور پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو 8 تاریخ کا الیکشن ہے اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آیا اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے. تو یہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نتیجے کا، جو کہ 8 تاریخ کے الیکشنز کے بعد سامنے آئے گا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اڈیالہ جیل میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کیس میں جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی. خصوصی عدالت نے کہا کہ استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود تھے. ایف آئی اے کے 3 اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان، ذوالفقار عباس اور شاہ خاور اس کیس میں تعینات تھے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مختلف دفعات درج تھیں، جبکہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی پر معاونت کا الزام تھا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج جب سماعت شروع ہوئی اس کے بعد سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. گزشتہ سماعت کی بات کی جائے تو گزشتہ سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کے تحت بیان کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا تھا. سوال نامے میں ان سے 36 سوالوں کے جواب بھی مانگے گئے تھے اور گزشتہ روز 14 گھنٹے جاری رہی تھی سماعت. اس 14 گھنٹے جاری رہنے والی سماعت کے دوران سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر، سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی، سابق سفیر اسد مجید سے بھی جرح مکمل کی گئی تھی. اور ساتھ ہی گواہان کے بیانات پر جرح اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل نے کی تھی. اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا، سماعت ہوئی، جس کے بعد مختصراً لفظی طور پہ سزا سنا دی گئی. سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اڈیالہ جیل میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. اور اے آر وائی سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جتنی دستاویزات دیکھیں ظاہر ہو رہا تھا یہ ٹرائل نہیں، انصاف سے مذاق تھا. انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئے بلکہ دھجیاں اڑائی گئیں. اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے. صحافیوں سے متعلق ایف آئی اے کے نوٹسز پر کارروائی الیکشن کے بعد ہوگی. حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد فالو اپ نوٹسز جاری ہوں گے. تو اس کا نمبر دے دیجئے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں کوئی اور کیس نہیں آ رہا ہے، وہ بھی ہم لگوا دیں گے. آپ بعد میں دے دیجئے گا نمبر، اس میں لکھیں. اٹارنی جنرل صاحب، مطلب یہ ابھی جو ڈی اے یہ جے آئی ٹی کون ایڈ کر رہے ہیں ابھی؟ My lord, it's the additional DG crime going FIS. یہ جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے، اگر یہ آپ اس کو الیکشن کے بعد سیشن رکھنا شروع کر دے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ یہ 4-5 دن کی تو بات ہے، اس میں بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی، 2-3 دن ویسی. 5 فروری چھٹی ہے، پھر الیکشن کی چھٹی ہے، اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن رہ گئے نا. جب تک یہ اپنی ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں گے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی نا، صحیح طریقے سے ہارمونائز ہو جائیں گی کہ آپ صحیح ہیں، یہ صحیح ہیں، جے آئی ٹی ٹھیک ہے، کیا ٹرولنگ ہوئی ہے، کیا گڑبڑ ہوئی ہے. وہ تو خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ لوگ جتنے کھڑے. اگر ایسا ہے تو آپ کی انڈرٹیکنگ الیکشن کے بعد چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہے جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے، قانون میں اس کا ہے ذکر نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ تیاری کر کے آئیے گا، کیونکہ ابھی تو ہمیں جب کیس آئے گا آئی کین اونلی تھنک الاؤڈ کہ یہ ساری باتیں سوال اٹھیں گے. 8 کو الیکشن ہے، اس کے نیکسٹ ویک میں رکھ لیں. 8 کے بعد جو ہے 8 میں جمعرات ہے، جمعہ ہفتہ اتوار شیر منگل کوئی نیکسٹ جو ہے کے بعد ہی ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ الیکشن کے دوران یہ جو ہوگا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ کریں. You can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage 160 का notice. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say کہ یہ جو 5-6 دن بیچ میں ہے، اس میں 2-3 دن ویسی چھٹیاں آ رہی ہیں. ہفتے کو آپ کی بھی چھٹی ہے، پھر اتوار ہے، پھر پیر ہے.
1 2 दिन ही तो 3 4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते तो कोई चीज रुक नहीं रही. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों के केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है. आज की समाअत की क्या तफसीलात हैं, राजा मोहसिन निजात से जानेंगे. जी राजा मोहसिन, बताइएगा. आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच ने समाअत की. और PFUJ सदर अफजल बट पार्टी बनना चाहते हैं तो दरख्वास्तें चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान ये भी कहा गया. और ये भी बताते चलें कि इस हवाले से हुक्मनामा भी लिखवाया गया. और सीनियर वकील हामिद खान एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, लगता है बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की बहुत जल्दी है. जेल में साइफर केस में ट्रायल नहीं, ज्यादती हो रही है. जेल ट्रायल के तमाम उसूलों को पामाल किया जा रहा है. ये कोई ट्रायल तो नहीं हो रहा, ये तो सरासर ज्यादती हो रही है. लगता है इनको बहुत जल्दी है इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को सजा देने में. क्या हक हासिल है कि बगैर एक्यूज की मर्जी के वो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर. ये कोई ट्रायल तो नहीं हो रहा, ये तो सरासर ज्यादती हो रही है. लगता है इनको बहुत जल्दी है इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को सजा देने में. क्या हक हासिल है कि बगैर एक्यूज की मर्जी के वो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर. साइफर केस में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफ्तर ने अपील की है कि ट्रायल रोका जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. जेल में ट्रायल नहीं, मजाक हो रहा है. 18 गवाहों का अचानक बयान रिकॉर्ड कर लिया गया. ऐसी रिवायत कायम की गई है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती. ट्रायल नहीं चल रहा, मजाक चल रहा है. Shockingly, 18 witnesses were swiftly, hurriedly cross-examined by state-appointed defense lawyers who were immature, inexperienced, very young. तो एक ऐसी रिवायत कायम हुई है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती. और हमें बार फेंकने के बाद उन वकला ने अपना ट्रायल किया. कैसे किया, स्याह किया, सफेद किया, वी डोंट नो. 2-2 मिनट के सवाल पूछे, फॉर्मेलिटी पूरी की. जज साहब के पास हम अपने ग्रेवेंसेस रखें और ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से फौरी रोका जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होता है या नहीं होता. ये सजाए मौत और उम्र कैद का केस नहीं है. तीसरी मर्तबा आज हम आए में उम्मीद करते हैं कि टाइमली वक्त से पहले उनको फौरी तौर पे रोकना चाहिए. हेडलाइंस आपने जानी. यहाँ पर आपको हम खबर देंगे. बानी PTI ने साइफर केस में सरकारी वकलाए सफाई की तकर्रुरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है. हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे. जी हुसैन, बताइएगा. जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI वकला पहुंचे हैं. हामिद खान, बैरिस्टर सलमान सफ्दर और दीगर, और उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया है. 2 वकला जो है वो सरकारी तौर पर डिफेंस काउंसिल के तौर पर दिए गए थे जिन्होंने गवाहान पर जिरा की थी. उस पर एतराज किया था PTI की जानिब से और साइफर केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है. सरकारी वकला की तकर्री के बाद की कार्रवाई को भी कलअदम करार दिया जाए. दरखास्त में इस्तदा की गई है और दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने मौसूल कर ली है. और PTI वकला ये चाहते हैं कि आज इस दरखास्त पर समाअत की जाए और इस हवाले से वो चीफ जस्टिस ऑफिस की तरफ अभी जा रहे हैं और उस वहाँ इस्तदा करेंगे. और उनका कहना है कि हम ये चाहेंगे कि आज इस पर समाअत हो जाए क्योंकि अडयाला जेल में समाअत जारी है और रात गए जो है वो समाअत जारी है. ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए.